پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آج پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں احتجاجی جلوس نکالے گئے. ممتاز قادری جنہوں نے قتل کیا پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو سزائے موت ہوئی اور اس کے اوپر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں. جواد صاحب, ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے وہ ناظرین کے سلمان راجہ اس کے اوپر بات کریں گے مزید, اور صاحبزادہ صاحب بھی بات کریں گے. یہ میں سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے قطع نظر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قوانین میں بہت سکم ہیں, بہت کمزوریاں ہیں, اور جو آئین کے عمومی گائیڈنگ پرنسپلز ہیں ان سے بہت ساری شکیں متصادم بھی ہو سکتی ہیں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, ایک مہذب طریقے سے معاملات کو سدھارنے کے لیے جو نظام وضع اس کے اندر فائنل ورڈ کس کا ہونا چاہیے. میں گزارش کرنا چاہوں گا, سلیمان صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے اس کو بھی, اور جو کچھ صاحبزادہ صاحب نے کہا, ان دونوں کو دیکھ کر جو کوسچن میں سمجھتا ہوں اس وقت ڈسکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ ان دی لائٹ آف دی اسٹیٹمنٹ آف دا غازی ممتاز حسین قادری ہے جو اس کی 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے, یا جس وقت ان کے پاس چارج فریم کیا گیا تھا 227 کے تحت اس کی روشنی میں ہے, یا اس سے الگ ہے. ٹھیک, جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے اس چیز سے انکار نہیں کیا, یہ ان کا ایڈمیشن ہے, یہ ان کا کنفیشن ہے کہ میں نے ان کو مارا, لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ کوہسار مارکیٹ F6 میں گلوریا جینز جہاں سے وہ کیفے سے باہر نکل کر واپس آئے تو ان کے جو الفاظ تھے وہ اتنے زیادہ توہین امیز یا حد تک امیز تھے کہ میں ٹالریٹ نہیں کر سکا. اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے لیکن اس وقت میں ٹالریٹ نہیں کر سکا, اور بینگ اے مسلم مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کیا. اس کو کوئی وٹنس ہے کہ انہوں نے کیا الفاظ کہے؟ جی دیکھ, وہ اب اسی بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت 342 کی سٹیٹمنٹ کو آپ گراؤنڈ بنا کے کنوکشن کر رہے ہیں تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ ان ٹوٹل سٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ پارٹ اینڈ پارسل اس کا نہیں کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ تو آپ لے لیں اور جو آپ کو فیور نہ کر رہا ہو آپ اس کو چھوڑ دیں. جس وقت آپ نے سٹیٹمنٹ لینی ہے تو پھر پوری کی پوری سٹیٹمنٹ اس کی لینی ہے, اور اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر پھر آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے. اب اس میں ہوا کیا کہ جو ایک تو سپار ایٹ دی مومنٹ وہ ایکٹ ہوا ہے, پری میڈیشن اس میں نہیں ہے. جہاں پر سپار ایٹ دی مومنٹ کوئی ایکٹ ہوگا تو پھر وہ سیکشن 302B جس میں ان کو پنشمنٹ کی گئی ہے اس میں فال نہیں کرے گا, وہ 302 سب کلاس سی میں فال کرے گا, اور اس کی میکسیمم 14 ایئر 14 سال میکسیمم اس کی پنشمنٹ 14 ایئر ہے. عمر قید بنتی ہے تقریباً نہیں 14 سال, عمر قید 25 سال ہے, وہ 25 سال ہے, 14 سال میکسیمم ہی ہے. اب اس کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو دیکھا جانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آج کا احتجاج جو لایا گیا آپ کی طرف سے یہ بھی یہاں پہ جیسے کہا گیا کہ جی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں بھی سٹرائک ہوئی, آج نہیں ہوئی, پہلے ہوئی 3 اکتوبر کو 11:30 بجے ہم نے نوٹس لگایا اس بارے میں کہ جی سٹرائک ہے, اور وہ 11:30 بجے کے بعد وہاں پہ سٹرائک وغیرہ بھی ہوئی. ایک چیز ہے وہ آپ کنسیڈر فرمائیں کہ آپ کی کون کون سی پروویژن ہیں جن کو نہیں دیکھا گیا, اور اگر لائر کمیونٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے یا اس نے سٹرائک کی ہے یا اس نے ریزولوشنز پاس کی ہیں تو اس کی بیسک وجہ کیا تھی. فرسٹ آف آل ایک آرٹیکل 2A جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے حوالے سے ہے کہ جتنے بھی قوانین بنیں گے کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے وہ سارے اکارڈنگ ٹو دی انجنکشن آف اسلام صاحب نے اس کا ذکر. اب سیکنڈلی جس وقت آپ آئیں اس کے اوپر تو پھر فوری طور کے اوپر پاکستان پینل کوڈ کی 3 سیکشنز ہیں جو 295A 295B 295C, وہ چونکہ یہ میں نے اس لیے اب دہرایا ہے کہ صاحبزادہ صاحب نے کانسٹیٹیوشن کا کہا تھا, وہ کانسٹیٹیوشن ہی بیسیکلی پاکستان پینل کوڈ کی یہ ہے, اور یہ تینوں سیکشنز جو سی ہیں یہ اسلام سے ریلیٹڈ ہیں, دین اور مذہب سے ریلیٹڈ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ریلیٹڈ. بالکل ٹھیک. جب یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے تو چیپٹر 16 شروع ہوتا ہے, وہ شروع ہوتا ہے سیکشن 299 سے لے کے 338G پہ جا کے H پہ جا کے وہ ختم ہوتا ہے 338H پہ. یہ چیپٹر 16 قصاص و دیت آرڈیننس کی صورت میں آیا, اور یہ آیا تھا PLD 1984 لاہور پیج 196, ایک ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی. لیکن آپ کا نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ قانونی بحث تو ہے نہیں نا فی الحال, نقطہ آپ کا بڑا, میرا نقطہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں جب آپ 302B میں کنوکشن کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ 338F جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کو آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ چیپٹر 16 کی کسی بھی قانون کی چیپٹر 16 میں جتنے بھی پروویژن آف لا ہیں جب بھی اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا, جب بھی اس کو اپلائی کیا جائے گا تو ضروری ہے کہ اس کو اکارڈنگ ٹو دی انجنکشن آف اسلام ایز لیڈ آن بائی دی ہولی قرآن اور سنہ دیکھا جائے. آپ طلعت بھائی, قرآن پاک میں یہ لکھا گیا ہوا ہے,
کہ آپ اپنی آوازوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو. ٹھیک. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں دیکھیں بات لمبی، میں بقطع کلامی ایسے موضوع پہ عموماً بنتی نہیں ہے، لیکن میں اس اہم موضوع کو کسی نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. تو آپ یہ تمام جو تشریح ہے قانون کی، آپ تو آرگو کر سکتے ہیں نا، ایک اور کاؤنٹر آرگو کر سکتا. Who is to decide کہ آپ صحیح ہیں؟ Who is to decide؟ اگر یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہی، یہ ڈیسائیڈ کروانے کے لیے ہی ہم نے غازی ممتاز قادری صاحب کی ریکویسٹ کی تھی اور وہ اپیل فائل کرنے پہ راضی ہوئے، اور اسی چیز کو فائل کورٹ کے اندر رہنا چاہیے نا، کورٹ کے اندر، اور اسی لیے وہ اپیل فائل کورٹ کے اندر رہنا چاہیے. اچھا، یہ جو آپ نے بھی کہا کہ سزا جو ہے وہ 14 سال جو شک اپلائی نہیں کی گئی اس کے تحت 14 سال ہوتی ہے. ہاں میکسیمم. اگر صاحب تو کہتے ہیں ان کو سزا ہونی ہی نہیں چاہیے. دیکھیں دو ورڈکٹس ہیں. میں نے جو ذکر کیا 302C، میں نے وہ ذکر کیا ہے اس روشنی میں. ویسے ڈیفنس لائر آپ کیا پلیڈ کیا کہ سزا ہونی نہیں چاہیے؟ میرا یہ موقف ہے کہ جی اکارڈنگ ٹو دی انجنکشن آف اسلام سزا نہیں ہوتی، لیکن if any evidence which come on the file of the prosecution، جس میں یہ چیز کریٹ نہیں ہو پائی کہ جی کہ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ مرڈر کیا ہے، تو پھر بھی ان کی میکسیمم جو پنشمنٹ بنتی تھی وہ 302C میں فال کرتی ہے. لیکن غازی کو آپ پنشمنٹ کس طرح دے سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، میں غازی کو تو پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے، دیکھیں تو سر کا تاج ہوتا ہے. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں غازی، لیکن آپ کو تو پھر میں نے دو ورڈکٹس دیکھے. ایک اسلامک انجنکشن آف اسلام کی روشنی میں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی ایویڈنس جوڈیشل آفیسر نے سمجھا کہ نہیں آئی کہ جو اس چیز کو پروو کرتی ہو، لیکن حتیٰ کہ وہ چیز انہوں نے مینشن نہیں کی، ان کے اپنی ججمنٹ میں یہ چیز موجود ہے، انہوں نے خود لکھا ہے اس میں اپنی ججمنٹ میں کہ ممتاز حسین قادری نے جو قتل کیا ہے اس وقت گورنر کی طرف سے جو الفاظ کہے گئے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پنشمنٹ ultimate decision has to come from the judge. یہ اس پہ آپ اتفاق کریں؟ ہاں، اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں.